شادی کے موقع پر بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ شادی میں لوگ بیان سننے کے لیے نہیں آتے، کسی اور مقصد سے آتے ہیں۔ تو کسی کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر اور دوسرے کام میں اس کو انوالو کرنا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شادیوں میں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مخلوط ساری ارینجمنٹ ہوتی ہے سٹنگ کی، تو اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام تو مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں دیتا، اسلام شادی سے منع نہیں کرتا، لیکن مکس گیدرنگ کے بغیر شادی کا حکم دیتا ہے۔ تو اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ آپ کو ایک لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک شادی ہے نا، الحمدللہ ہو رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے منعقد، اس میں کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہو رہی، کوئی گانا نہیں ہو رہا، کوئی ناچ، کوئی ایسی غیر شرعی چیز اس میں نہیں ہے، کوئی مکس گیدرنگ اس میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی شادیاں، اس طرح کا ولیمہ، اس طرح کی تقریبات ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل۔ یہ جو ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے نا کہ یار اس کے بغیر ہم شادی کیسے کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو اس کو انجوائے کرنے دو۔ تو بھائی انجوائے، جو کام شریعت کا جو حکم ہے، اگر زندگی میں کوئی کام ایک دفعہ آپ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو آپ اللہ کو ناراض کر کے کریں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی حج کرتا ہے، حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج میں جناب وہ خوشبو بھی لگا رہا ہے، حج میں جناب وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن رہا ہے، اور حج میں جناب جو ممنوع کام ہے سارے کر رہا ہے۔ تو کوئی اس سے کہے کہ بھائی حج آپ کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے کر لیں، حج میں سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے حج میں احرام کی حالت میں۔ تو وہ آگے سے جواب میں یہ کہیں کہ یار حج زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ہوتا ہے، اتنا میں نے خرچہ کیا، 10 لاکھ روپے میں نے لگائے، 15 لاکھ روپے میں نے لگائے، کچھ تو مجھے انجوائے کرنے دو حج کے ٹور کو۔ تو انجوائمنٹ تو ہو جائے گی لیکن اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو شادی کے موقع پر یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اس میں اگر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو وقتی طور پر آپ کا وہ کام تو ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا، کسی آدمی نے کہا کہ بھائی ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی۔ کسی مفتی صاحب نے کسی کو مسئلہ بتایا کہ ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی، تو آگے سے اس نے جواب میں کہا میں تو ابھی پڑھ کر آیا ہوں، ہو گئی، میں تو ابھی پڑھ کر آیا ہوں، ناپاک جگہ پر ہی پڑھی، ہو گئی میری نماز۔ تو بھائی یوں ہونے کو تو ہو جاتی ہے، حج بھی ہونے کو ہو جائے گا، شادی بھی ہونے کو ہو جائے گی، لیکن اس کے ثمرات، اس کی برکات، اس سے حاصل ہونے والے کوئی پازیٹیو نتائج، مثبت نتائج وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے، کہ ہم اپنی زندگی کے یہی اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی میں جو بھی کام کریں، ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ کو جناب نہ تو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو کسی سے بات کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو دوستی یاری کی اجازت ہے، نہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تصور ہوتا ہے بعض لوگوں کا دین کے بارے میں، یہ دین کا تصور نہیں ہے۔ دین میں رہتے ہوئے، اسلام میں رہتے ہوئے آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں، آپ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ جناب کہیں گیدرنگ بھی کر سکتے ہیں، ہوٹل پہ بھی جا سکتے ہیں، سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ بس ایک شرط شریعت نے لگائی ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام اس میں نہ کریں جو شریعت کے کسی حکم کو وائلیٹ کر رہا ہو، بس اتنی سی شرط ہے۔ اور شریعت کا حکم
شریعت کے احکام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہوتی ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نکاح کا جو موقع ہے یہ ایک بابرکت عمل ہے، سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔